پی ایم ایل این کی طرف سے ہم یہ سن رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کا اب ناراضگی شروع ہے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں کسی نہ کسی وقت آپ سن لیں گے نواز شریف صاحب اور کھل کے شکایت کریں گے. ابھی تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا اور ان کے اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، بڑے قریب ہیں ان تمام معاملات کے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ کہنا کہ پی ایم ایل این میں سب ٹھیک ہے، یہ تو میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا. یقینی طور پہ یہاں پر بھی کافی پرابلم ہے، اور جو لوگ رانا ثناءاللہ ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں، خاقان قاسی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف زبان بول رہے ہیں. اور جب وہ پبلک پہ آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something wrong and all is not well in the state of Denmark. دیکھیے دو چیزیں ہیں، اب دو سیکشن چل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا دھڑا بھی اپنا ہے، لوگ بھی اپنے ہیں. مریم نواز جو ہے ان کا دھڑا اپنا ہے، ان کے بھی لوگ اپنے ہیں. اور کچھ جو ہارڈ کور پارٹی کے لوگ ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ اپنی افیلیشن اور اپنی ایلیجنس جو ہے وہ ابھی تک قائم رکھے ہوئے ہیں. تو جب آپ تین دھڑوں کو ایکسپٹ کر لیں کہ ہاں پارٹی میں تین دھڑے ہیں، پھر تو آپ یہ سوچئے کہ جو پرسر اقتدار جماعت ہے اس کے اندر بھی اگر دھڑے بندیاں ہیں تو پھر اللہ خیر کرے. اب یہ کشتی جو ہے وہ منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی ہے، یہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی ہے، کشتی پار اترتی ہے کہ نہیں اترتی، یہ میرے خیال سے we'll have to wait for a while. We'll have to wait for a while. متی نسیم، میرے خیال میں ایک بڑے ہی ٹیکٹفلی ایک تیسری سوچ اور تیسرا دھڑا کریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس دھڑے کو اقتدار میں لایا جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جائے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں، یہ تمام سیاسی جماعتیں اپرچونسٹ ہیں، مفاد پرست ہیں. اور اس طرح کی جو میسیجنگ ہے وہ ہم سب سے پہلے تو دیکھ رہے ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی نئی جماعت کا اعلان کر رہے ہیں. زیادہ اہمیت ان کی نئی جماعت کی نہیں ہے، زیادہ اہمیت ان باتوں کی ہے جو وہ نئی جماعت کے بہانے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور وہ باتیں یہی ہیں کہ نون لیگ ناکام ہوئی ہے، نون لیگ نے اصولوں پر سمجھوتا کیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ایک باقاعدہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جس کے اندر پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان تمام جماعتوں کو بڑا سنگین طریقے سے ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی پولیٹیکل پروسیس کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک وقت تھا کہ جب جمہوریت اور آئین کے لیے لوگ بات کرتے تھے اور لوگ سڑک میں بھی آتے تھے، مگر اب جمہوریت اور آئین کے لیے نہیں، اب یا تو وہ نواز شریف کے لیے نکلتے ہیں یا وہ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں. جہاں تک جمہوریت اور آئین کا تعلق ہے، آپ یقین کریں ابھی آج خدا نخواستہ اگر اس ملک میں مارشل لا لگ جائے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سڑک پہ آ کے نکلے گا، کیونکہ پی ٹی آئی والے تالیاں بجائیں گے کہ شہباز شریف جو ہے نواز شریف فارغ ہو گئے ہیں، اور نون لیگ اور شہباز شریف کا کس منہ سے آئیں گے جمہوریت کی بات کریں گے. تو یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. ایک بار پھر تو 20 سال پرانا ہے، نہیں 20 سال پرانا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی پارٹی جو تھی وہ جمہوریت کا راگ الاپتی تھی. اب وہ راگ الاپنا بھی بند کر دیا ہے سیاسی جماعتوں نے. تو اس وقت سچویشن اتنی ڈینجرس ہے کہ اگر نیریٹو یا بیانیے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو عوام ٹوٹلی کنفیوز ہے. نہ تو ادھر کوئی جمہوریت کی بات کر رہا ہے، نہ کوئی عوام جو ہے وہ اس کو ووٹ کو عزتوں کی بات کر رہا ہے. اور اگر ان میں سے کوئی سیاستدان اب نون لیگ کا دیکھ لینا، اب اگر شہباز شریف آ کے ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگائے تو لوگ ہنسیں گے، نہیں تو کیا کریں گے. اور اگر آج شہباز شریف کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ ہٹا دیتی ہے اور محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا دیتی ہے، جیسے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اشارہ بھی کیا، تو نون لیگ کس منہ سے کہے گی کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑا کون ہوگا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. تو اسی طرح پی ٹی آئی والے تالیوں میں جائیں گے، اور پی ٹی آئی والے اگر پھر جمہوریت کی بات کریں گے تو پی ٹی آئی والوں پہ بھی ہنسیں گے کہ یار یہ پی ٹی آئی والے کس منہ. تو یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے جس میں لوگوں کا اعتبار جو ہے بڑے ہی ایک سٹل طریقے سے جمہوری عمل سے اور سیاستدانوں سے اور سیاسی جماعتوں سے ختم کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے. سیاستدانوں کا بھی تو رول ہے سر، کیا جا رہا ہے کیا؟ مطلب خالی کو وہ لے کے چابی تو نہیں کر رہا. دیکھیں رول تو بالکل وکٹم بلیمنگ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور میں تو اس کو وکٹم بلیمنگ سمجھتا ہوں. In a way they are victim. Then why they playing ball? جس کے پاس بندوق ہے he is the perpetrator، اور جس کے اوپر سر پہ رکھی گئی ہے he is the victim. مگر ہم وکٹم کو اس وقت بلیم کریں گے کہ جب وکٹم کے پاس
اختیار ہوگا اور وہ اپنا اختیار غلط طریقے سے استعمال کر کے کریں گے. تو اگر ہاسٹیج ہے تو آپ ہاسٹیج کو کیا بلیم کریں گے کہ دیکھیں جو ہاسٹیجز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسٹیجز سے ہر قسم کی ویڈیو بھی بنوا لی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میری مدد کریں اور وہ دیکھو کیا کچھ نہیں ان سے کروا لیا جاتا. تو یہ جو ہم ٹیلی ویژن پہ بہت سارے انٹرویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ آپ ان کو نہیں وہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن کسی کو کرسی بھی تو پسند آ جاتی ہے نا. اگر وہ ہاسٹیج ہے جو کرسی پہ بیٹھ کے مزے بھی کر رہے ہیں, بےچارے جن ہاسٹیج کا آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بےچارے پھنسے ہوتے ہیں, زندگی موت کا ان کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو کرسی کے مزے کرنے والے لوگوں کو پالیٹکس میں لانے والے کون ہیں, یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں نا. تاریخ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, تو یہ وہ پالیٹیشنز بھی نہیں ہے ایسا. سوال یہ کہ سیاستدان اے ٹو زیڈ سب بے بس نہیں, لیکن یہ طے کر دینا کافی نہیں ہے. اگر یہ طے ہے تو پھر ان کے لیے پنشمنٹ تجویز کرنی چاہیے, ہمیں اور آپ کے اس پہ بات کرنی چاہیے. اس کے بعد سیاستدانوں پہ کہہ دیتے ہیں وہ تو طے ہے, وہ تو ہے ہی ایسے, یہ بھی تو دیکھیں نا. نہیں ہم نے تو ہزار دفعہ یہاں کہا ہے کہ جو ہیں ان کو آرٹیکل 6 بھی لگے, سب کچھ یار کرنے والے جو ہیں وہ تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر آج خدا نہ خاصا ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار پہلی بات ہے لگانے والا جو لگائیں گے. پرائیورٹیز تو ٹھیک ہوگی, وہ تو کلیئر, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اب میں جا کے یہ توڑ دوں آپ کو, جی کون ہے ذمہ دار؟ جو لگائے گا وہ ذمہ دار. ویسے اب مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کی پرائیورٹیز کیا ہیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک عام سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو لگائے گا وہ ذمہ دار ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جن کو پتا ہے کہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں. ان کی جماعت کے لیڈران ہمیں بتاتے ہیں کہ یار یہ بندہ الیکشن ہار چکا ہے. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ مطلب کیا وہ اگر خود اتنی ڈٹھائی سے ادھر جا کے حلف بھی لے رہے ہیں اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہو کے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کا گناہ بھی ہم کسی اور کے سر ڈال دیں. مطلب یہ بھی بات ہے نا, اپنی ذمہ داری سب کو لینی پڑے گی. جو انجوائے کر رہے ہیں یہ ذمہ داری 2018 سے سٹارٹ کرنی پڑے گی. اس سے پہلے بھی جاؤ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. بہت متی آپ کا, اطہر کاظمی صاحب آپ کا. ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.